ایک سوال ہے، سمندری جانوروں میں کون سا جانور حلال ہے اور کون سا حرام؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جانوروں کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ جانور ہیں جو خشکی کے ہیں اور پانی میں جاتے ہیں تو مر جاتے ہیں، ان کو خشکی کا جانور کہتے ہیں۔ کچھ جانور ایسے ہیں جو پانی کے ہیں، باہر آتے ہیں تو مر جاتے ہیں، باہر کی زندگی نہیں ان کی۔ کچھ جانور ہیں جو مشترک ہیں، پانی میں بھی رہتے ہیں اور اپنی مرضی سے پانی سے باہر بھی آ جاتے ہیں اور ان کی زندگی ہے، یہ مشترک ہیں۔ احادیث کے مطابق جو پانی کے جانور ہیں وہ حلال ہیں، جو پانی میں ہی رہتے ہیں، باہر نہیں آتے۔ باہر اگر ان کو لایا جائے تو ان کی موت اور زندگی کشمکش، آخر کار وہ مر جاتے ہیں۔ لہٰذا اب آپ خود فیصلہ کریں وہ کون سے جانور ہیں۔ مثلاً مگرمچھ ہے، یہ پانی میں بھی رہتا ہے، باہر بھی آ جاتا ہے، اس کی زندگی مشترک ہے، پانی میں بھی ہے باہر بھی ہے۔ کچھوا ہے، پانی میں بھی رہتے ہیں اور باہر آ کر انڈے دیتے ہیں، باہر رہتے ہیں۔ کیکڑا ہے، کتاب ہے عربی میں، بہت بڑی کتاب ہے، حیات الحیوانات، اس میں جانوروں کے حالات ہیں۔ اس میں میں نے پڑھا کہ یہ کیکڑا جو ہے اپنا جب گھر بناتا ہے تو یہ پانی کے کنارے پر، خشکی کے کنارے پر گھر بناتا ہے، اپنے 2 دروازے رکھتا ہے، ایک دروازہ خشکی کی طرف ہوتا ہے اور ایک پانی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر پانی کا کوئی دشمن اس پر حملہ کرے تو خشکی والے دروازے سے یہ باہر نکل جاتا ہے، اگر خشکی کا کوئی دشمن اس پر حملہ کرے تو پانی والے دروازے سے یہ پانی میں چلا جاتا ہے۔ مانا اس کی دونوں زندگیاں ہیں، کیکڑے کی دونوں زندگیاں ہیں۔ اس لحاظ سے اگر ہم گہرائی میں جائیں تو مچھلی ایک ایسا جانور ہے جو پانی کا جانور ہے، پانی میں ہی رہتا ہے، پانی سے باہر نہیں آتا، آ جائے تو مر جاتا ہے، پانی کے اندر رہتا ہے۔ یہ پانی کا ہی جانور ہے، پانی کے باہر اس کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ مچھلی کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ سب اسی میں شامل آ جاتی ہیں میرے علم کے مطابق۔ باقی علماء اور فقہا مختلف اقوال رکھتے ہیں اور ہر شخص اپنا ایک موقف رکھتا ہے۔ میرا موقف یہی ہے کہ جو صرف پانی کے ہی جانور ہیں وہ حلال ہیں اور جو مشترک ہیں وہ حلال نہیں ہیں۔ جی ہاں، جھینگا مچھلی کی قسم ہے، جھینگا مچھلی کی قسم ہے اور پانی میں ہی رہتا ہے، پانی سے باہر نہیں آتا۔ غیر مسلم سے تحفہ تحائف لینا اور ان کو تحفہ تحائف دینا کیسا ہے؟ بعض علماء کا موقف ہے کہ شروع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافروں سے، مشرکین سے تحائف لیتے تھے، بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہ میں مشرکین سے تحفہ تحائف نہیں لے سکتا۔ اس کے لیے وہ کچھ احادیث بھی پیش کرتے ہیں جو کہ ابو داؤد میں اور جامع ترمذی میں ہیں، لیکن میری معلومات کے مطابق واللہ اعلم بالصواب یہ موقف صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جتنی بھی احادیث پیش کی جاتی ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں، ان میں سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک باب قائم کی ہے کہ مشرکین سے تحفہ تحائف لینا کیسا ہے۔ مشرکین سے تحفہ تحائف لینا کیسا ہے، اس باب کے تحت امام بخاری بہت ساری احادیث لے کر آئے ہیں کہ
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تحفے تحائف لیے ہیں، یہودیوں سے بھی لیے ہیں، مشرکین سے بھی لیے ہیں، عیسائیوں سے بھی لیے ہیں، لہٰذا تحفے تحائف غیر مسلم سے لیے جا سکتے ہیں، ان کو دیے بھی جا سکتے ہیں، اس کے بھی دلائل موجود ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو چیز آپ لے رہے ہیں اس چیز کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ مثلا اگر کوئی آپ کو یہودی تحفے میں شراب کی بوتل دے رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز لے رہے ہیں آپ، وہ کیا ہے؟ وہ تو حرام ہے۔ لیتے ہوئے اور دیتے ہوئے یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اس چیز کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ باقی رہا مشرکین سے، کفار سے تحفے تحائف لے بھی سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں، تعلقات بڑھا بھی سکتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کی نیت یہ بھی ہونی چاہیے کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں ان تک نہ دین کی بات بھی پہنچاؤں گا، اسلام کے حوالے سے بھی کچھ کہوں گا۔ مقصود بھی ذات صرف اور صرف دنیا نہ ہو، صرف دنیا کا تلاش ہونا کافی نہ ہو کہ جی اس کے ذریعے مجھے دنیاوی اعتبار سے فائدے ہوں گے، ٹھیک ہے ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ دین کی بات بتانا یہ بھی مقصود ہونی چاہیے۔ بہرحال تحفے تحائف آپ لے بھی سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں، البتہ جو چیز لیں شرعی حیثیت معلوم کریں، جو چیز دیں اس کی بھی شرعی حیثیت آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ ایک سوال ہے، خرگوش کے مشابہ ایک جانور ہے مگر وہ خرگوش نہیں ہے، اس جانور کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ کیا وہ حلال ہے یا حرام؟ کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کے لیے اس کی شکل اور شبہات کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ شریعت نے جو حلال و حرام کے لیے علامات بیان کی ہیں وہ دیکھا جاتا ہے۔ علامات کیا ہیں یہ دیکھنا چاہیے۔ یہ تو خام خواہ کی بات ہیں، بلکہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو خرگوش کو حرام سمجھتے ہیں۔ جب میں نے کئی مرتبہ ان سے گفتگو کی اس کے حرام ہونے کی دلیل کیا ہے، ایک ہی بات انہوں نے کہی کہ اس کی شکل جو ہے وہ بلی سے ملتی ہے، بس۔ چونکہ خرگوش کی شکل بلی سے ملتی ہے اس لیے ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے۔ ہمارے ہاں دو موقف ہیں، ایک کے نزدیک حرام ہے، ایک کے نزدیک مکروہ ہے۔ شکل و شبہات کو نہیں دیکھا جاتا، شریعت نے حلال اور حرام کے لیے کچھ علامات بتائی ہیں۔ مثلا جو جانور شکار کرتا ہے اور اس کے کچلی والے دانت ہوتے تو وہ جانور حرام ہے۔ جو جانور شکار نہیں کرتا اور اس کے کچلی والے دانت نہیں ہیں وہ حلال ہیں۔ بلی جو ہے ایک درندہ ہے، اس کے کچلی والے دانت ہیں اور یہ شکار بھی کرتی ہے، یہ حرام ہے۔ خرگوش جو ہے وہ نہ شکار کرتا ہے اور نہ ہی اس کے کچلی والے دانت ہیں، وہ حلال ہیں۔ بعض جانور ایسے ہیں جس کے دونوں دانت ہیں، کچلی والے دانت بھی ہیں، پلین بھی ہیں، جیسے انسان ہے، انسان کے دونوں دانت ہیں، پلین بھی ہیں، کچلی والے بھی ہیں، یہ شکار بھی کرتا ہے اور عام چیزیں بھی کھاتا ہے، لہذا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اس کا شکار بھی حرام ہے، اس کا گوشت بھی حرام ہے۔ تو اگر کوئی جانور ایسا ہے جس کی شکل خرگوش کے ساتھ ملتی ہے تو خرگوش کی شکل کو نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں اس کے اندر علامات کون سی ہیں۔ اگر اس میں کچلی والے دانت ہیں اور وہ شکار کرتا ہے تو وہ حرام ہے، چاہے اس کی 100% شکل خرگوش کے ساتھ ملے۔ لیکن اگر اس کے کچلی والے دانت نہیں ہیں، وہ شکار نہیں کرتا، اس کی شکل کس کے ساتھ ہے کس کے ساتھ نہیں ہے، وہ حلال ہے۔ لہذا اس کی علامات کو ہی دیکھ کر آپ فیصلہ دیں، نہ کہ اس کی شکل کو دیکھ کر دیں۔ یہ سوال ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سلائی کیے ہوئے تھے اور ان بالوں کی برکت سے آپ بہت بہادر و شجاع تھے، وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں، دور جاہلیت میں بھی وہ شخص اسلام کے خلاف تھا تو اس نے پتہ نہیں کتنی جنگیں لڑیں
اور خوب اس نے مقابلہ کیا۔ جب اسلام میں داخل ہوا، اسلام میں آنے میں بھی اس نے کافی دیر کر دی۔ غالباً فتح مکہ سے کچھ دن پہلے اس نے اسلام قبول کیا، یعنی نبی علیہ السلام کی وفات سے 2 سال پہلے یہ بندہ مسلمان ہوا ہے۔ اسلام میں آنے کے بعد بھی اس نے حق ادا کیا، چوٹی کا مجاہد تھا، حتیٰ کہ جب یہ فوت ہونے لگا تو اس نے آواز دے کر کہا، کچھ لوگ موت کے ڈر کی وجہ سے میدان جہاد میں نہیں جاتے، ان کو بلاؤ، آ کر میرے جسم کو وہ چیک کریں، میرے پورے جسم پر صرف 1 درہم کے برابر کوئی جگہ بتائیں جہاں مجھے تیر یا نیزہ یا تلوار نہ لگی ہو، کوئی ایک جگہ خالی ہو۔ لیکن موت بستر پہ لکھی تھی، آج خالد جو ہے بستر فوت ہو رہے، یہ ساری باتیں۔ لیکن یہ کہنا اس کی ٹوپی کے اندر نبی علیہ السلام کے جسم کے بال تھے، اسی کی برکت سے، یہ خالی خود ساختہ باتیں ہیں، ان باتوں کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیے سوال ہے کہ میں نے اپنے سسرال والوں کے دباؤ میں آ کر اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دی تھی، پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ان کے دباؤ میں آ کر دوسری طلاق بھی دے دی ہے، اب کچھ رجوع کی گنجائش ہے؟ اگر بیوی نے اپنے خاندان کے ذریعے دباؤ ڈال کر آپ سے طلاق لی ہے اور آپ نے آج سے 2 مہینے پہلے 1 طلاق دے دی ہے، تو اس طلاق کو خلا کہتے ہیں۔ یہ خلو کی شکل میں طلاق تھی، اور خلا میں خالی 1 ہی طلاق ہوتی ہے، اور اس کی عدت جو ہے وہ بھی 1 ہی حیض ہے۔ اس کے بعد وہ عورت جس سے چاہے اپنے ولی کو اعتبار میں رکھ کر وہ نکاح کر سکتی ہے۔ لہٰذا آپ نے اپنی بیوی کے ذریعے بیوی اور اس کے خاندان والوں کے دباؤ پر جو طلاق دی ہے، یہ طلاق جو ہے خلا تھی۔ پہلی ہی طلاق سے معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ اب جو دوسرے مہینے دوبارہ انہوں نے آپ پہ دباؤ ڈالا، آپ دوسری طلاق دیں، آپ نے جو طلاق دی ہے یہ طلاق ہے لغو ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ لہٰذا طلاق وہی ہے جو پہلی ہو گئی، اور خلا کی 1 ہی طلاق ہوتی ہے، اور 1 حیض کے بعد عورت کی عدت ختم ہو گئی، کسی اور جگہ وہ نکاح کر سکتی ہے۔ لہٰذا پہلے ہی آپ کے طلاق دینے پر نہ وہ فارغ ہو گئی تھی، دوسری طلاق آپ نے خواہ دی ہے۔ اب اگر اس کا پیغام آ رہا ہے کہ میں نے گھر والوں کو، خاندان والوں کو راضی کر لیا ہے، اب ہم رجوع کرنا چاہتے ہیں، اس کی کیا شکل ہے؟ اب اس کی شکل یہی ہے، دوبارہ نکاح ہوگا، اور دوبارہ نکاح جس کو تجدید نکاح کہتے ہیں، ولی کی رضامندی، گواہان کی موجودگی، حق مہر کا تقرر، یہ ساری چیزیں ہوں گی اور دوبارہ نکاح ہوگا۔ کافی ہوگی جی، باقی جو ہے وہ اگلے نشست بھی ہیں، بقایا سوال انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو انفرادی نشست ہے، اس کے بعد کھانے کے بعد پھر ایک اور نشست ایک گھر میں رکھی گئی ہے، یہاں کے چند ساتھیوں کے کچھ معاملات ہیں ذاتی، تو اس کے لیے پھر ٹائم بہت کم بچے گا، لہٰذا